اکثر پیر، سب کے میں متعلق نہیں کہتا، اکثر اپنی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں، ہماری پوجا کرو، ہم سے حاجتیں مانگو، ہم تمہارے حاجت روا ہیں، ہم تمہارے مشکل کشا ہیں، ہمارے ارد گردی طواف کرتے رہو، لوگوں کو پھنسائے رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں بھیجتے جو مشکل کشا بھی ہے، جو داتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے، جو مشن ہے نبیوں کا اس کی طرف نہیں بھیجتے، اپنی دکانیں چمکاتے ہیں۔ میں ان کے خلاف ہوں، اسی لیے لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا۔ بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو خود محتاج ہوں اس کا، ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں، تمہارے جیسا محتاج ہوں، کھلی زبان پہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ جس طرح ایک مکھی محتاج ہے اللہ کی، ایک ذرہ محتاج ہے، میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں۔ اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے، جوہر دکھائے، میدان میں اترے۔ کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں نہیں مانتا، آج بھی نہیں مانتا، چاہے مجھے آپ کافر کہیں، کفر کے فتوے کو قبول کروں گا، یہ بات نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اے جناب پیر صاحب پتر دے سن، اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی، اللہ کو فارغ ہو گئے؟ یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں، میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے۔ کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں، وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جی، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے۔ تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہے، اللہ کے آکسو